السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حالیہ ایران جنگ کے دوران دشمن کے ایران پر حملوں کا جب دھواں چھٹتا ہے تو ایرانی انٹیلیجنس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ مئی 2026 میں آنے والی آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کی ایک انتہائی خفیہ رپورٹ نے دنیا کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ایران پر دشمنوں کا حملہ جتنا بڑا تھا، ایران کے اپنے اندر اس سے 1000 گنا بڑا خطرہ موجود تھا، جس نے ایران میں طوفان برپا کر دیا۔ ایک ایسا طوفان جو مخبروں اور غداروں کے ایران کے اندر بڑے نیٹ ورک کی صورت میں موجود تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے پاس ایران کے ان خفیہ سرنگوں کے انچ انچ کا وہ نقشہ موجود تھا جو صرف چند چیدہ جرنیلوں اور سائنسدانوں کے پاس تھا۔ یہ کوئی تکنیکی جاسوسی نہیں تھی، یہ انسانوں کی غداری کا کھیل تھا۔ آج کی اس دستاویزی انویسٹیگیشن میں ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے ایران کا پورا جوہری پروگرام اب ایک ایسے بھوتوں کے سائے میں ہے جنہیں وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، کیسے تہران نے اپنے ہی سینکڑوں سائنسدانوں اور اعلیٰ حکام کو گرفتار کر لیا ہے، اور کیا واقعی ایران کے اندر اسرائیل کا یہ جال صدی کی سب سے بڑی انٹیلیجنس رسوائی بن چکا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں اس بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ آخر 2025 اور 2026 کے اتنے بڑے فوجی حملوں کے باوجود ایران کا ایٹمی پروگرام زندہ کیسے بچ گیا۔ واشنگٹن اور تل ابیب کے دعووں کے برعکس آرم کنٹرول ایسوسی ایشن کی مئی 2026 کی یہ رپورٹ ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا 60% تک افزودہ یورینیم کا پورا ذخیرہ، جس کا وزن 441 کلو گرام ہے، وہ آج بھی بالکل محفوظ اور سالم حالت میں موجود ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسرائیل نے تو نتانز اور فوردو کی سائٹس کو نشانہ بنایا تھا۔ یہاں شروع ہوتی ہے موساد اور ایرانی انٹیلیجنس کی وہ شطرنج جس کی چالیں عام انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ایران کو ان حملوں کی بھنک لگ چکی تھی۔ حملوں سے ٹھیک پہلے مئی اور جون 2025 کی درمیانی ہفتوں میں ایران نے اس پورے ایٹمی مواد کو، جو کہ UF-16 گیس کی شکل میں سکوبا ڈائیونگ کے سلنڈروں جیسے بھاری کنٹینرز میں بند تھا، وہاں سے نکال لیا تھا اور انہیں منتقل کیا گیا اصفہان کی گہری پہاڑی سرنگوں میں۔ ناظرین، اصل کہانی یہ نہیں کہ مواد بچ گیا، اصل کہانی یہ ہے کہ مواد کی منتقلی کے دوران کیا ہوا۔ جیسے ہی ایران نے اصفہان کی سرنگوں میں یہ آپریشن شروع کیا، ٹھیک اسی وقت موساد کے ہینڈلرز کے کمپیوٹر پر اس پورٹیبل مواد کی نقل و حرکت کا ایک ایک سیکنڈ کا ڈیٹا لائیو اپ ڈیٹ ہو رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران انتہائی رازداری سے اپنے سب سے قیمتی اثاثہ چھپا رہا تھا، اور اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ کس دن، کس گھنٹے اور کس منٹ پر کون سا ٹرک کس سرنگ میں داخل ہو رہا ہے۔ جب حملوں کے بعد تہران میں بیٹھی اعلیٰ کمانڈ نے انٹیلیجنس ڈیٹا کا موازنہ کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ گرینائٹ پہاڑ کے اندر کا حال نہیں بتا سکتا تھا جب تک کہ کوئی اندر کا بندہ خود معلومات باہر نہ بھیج رہا ہو۔ اور پھر تہران میں وہ شروع ہوا جسے تاریخ کا سب سے بڑا وچ ہنٹ یعنی مخبروں کا ہولناک شکار کہا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنے ہی نظام کے خلاف ایک بے رحم جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب تک سینکڑوں کی تعداد میں نیوکلیئر سائنسدانوں، ملٹری انجینئرز، ایٹمی سائٹ کے سیکیورٹی گارڈز اور حتیٰ کہ وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تہران کی بدنام زمانہ ایون جیل اس وقت ایران کے اپنے ہی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اشرافیہ سے بھری پڑی ہے۔ ان پر الزام کیا ہے؟ اسرائیل کے لیے جاسوسی، موساد کی طرف سے کروڑوں ڈالرز کی کرپٹو کرنسی اور یورپی پاسپورٹس کے عوض ایمان بیچنے کا الزام۔ ان میں سے کئی اہم انجینئرز اور سائنسدان ایسے ہیں جو تفتیش کے دوران پراسرار طور پر غائب کر دیے گئے، اور کئی کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ موساد کا یہ جال کہاں ختم ہوتا ہے۔ لیکن سیکیورٹی اداروں کے لیے سب سے بڑا ڈراؤنا خواب یہ ہے کہ وہ جتنے مہروں کو پکڑتے ہیں، اگلی انفارمیشن اس سے بھی زیادہ گہری جگہ سے لیک ہو جاتی ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام اب ایسے جاسوسوں کے سائے میں ہے جن کے چہرے تو سامنے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کی یہ رپورٹ صرف گرفتاریوں کا احوال نہیں سناتی، بلکہ یہ دنیا کو ایک ایسے خطرے سے آگاہ کر رہی ہے جس سے پوری دنیا کا امن تباہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایران کا بریک آؤٹ ٹائم کیا ہے؟ بریک آؤٹ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ملک کے پاس موجود ایٹمی مواد کو ہتھیار کی شکل میں ڈھالنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس اصفہان کی سرنگوں میں جو مواد محفوظ ہے، اسے اگر صرف 100 جدید ترین سینٹری فیوجز کے اندر ڈال کر چلایا جائے تو ایران کو 10 سے زیادہ ایٹمی بموں کے لیے درکار
خالص گریڈ کا یورینیم بنانے میں محض چند ہفتے لگیں گے، یعنی ایران ایٹمی دہلیز پر کھڑا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ جو اس رپورٹ کے مصنفین نے اٹھایا ہے وہ ہے دا انٹرنل کائوس سینیریو۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی نیوکلیئر سائٹ جہاں کام کرنے والے سائنسدانوں اور گارڈز کو یہ معلوم ہے کہ ان کا اپنا ملک ان پر شک کر رہا ہے، جہاں ہر وقت گرفتاری اور موت کا خوف ہو، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ رپورٹ خبردار کرتی ہے کہ اس شدید اندرونی خوف اور بے یقینی کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی مایوس یا خوفزدہ سائنسدان یا ہائی لیول گارڈ اس انتہائی قیمتی افزودہ یورینیم کے چھوٹے سے حصے کو بھی سرنگوں سے غائب کر سکتا ہے۔ ناظرین، مئی 2026 کی یہ زمینی حقائق ثابت کرتے ہیں کہ فوجی طاقت سے کسی ملک کی ٹیکنالوجی کو تو کچھ وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ارادے کو نہیں روکا جا سکتا۔ ان حملوں نے ایران کے ارادے کو کمزور کرنے کی بجائے مزید پختہ کر دیا ہے۔ اب اگر زندہ رہنا ہے تو ہر حال میں ایٹمی ہتھیار کی حتمی رکاوٹ کو عبور کرنا ہی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران اپنے گھر میں موجود اس موساد کے جال کو کاٹ پائے گا؟ کیا وہ اپنے ہی ادارے میں بیٹھے ان بھوتوں کو پکڑ پائے گا جو اس کے پورے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں؟ یا پھر اگلا دھماکہ کسی اسرائیلی بم کا نہیں بلکہ ایران کے اپنے ہی کسی اندرونی غدار کا ہوگا؟ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کی یہ رپورٹ ایک واضح وارننگ ہے۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی یہ انٹیلیجنس جنگ دنیا کو کس رخ پر لے جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو موساد کی اس زیر زمین جال سے بچا پائے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔